ہاں جی، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ اچھا یار، ایک چیز چھوٹی سی، اور وہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں تو اس کے اوپر تھوڑا سا ایک دو پوائنٹس، حالانکہ میں اس پہ کوئی بھی پوائنٹ یا چیزیں کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نہ کہیں آ کے جو ہے وہ کچھ کہنا پڑ جاتا ہے. تو جماعت اسلامی کے حوالے سے یہ میں ایک چیز کو شیئر کر رہا ہوں کہ یار مطلب یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے میں جماعت کو یا ہمارے پیچھے جو بڑے تھے، چیزیں جو ایک جماعت کو دیکھ رہے ہیں یا اس کو فالو کر رہے ہیں یا اس کی چیزوں کو، جو ان کی مولانا مودودی صاحب کے جس طرح سے ایک بتائے ہوئے رستے میں بتائے ہوئے جو ان کا ایک طریقہ کار ہے اس کو کر کے جو ایک جماعت چل رہی ہے، تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ظاہر ہے لوگوں کی بہت سی جو ہے وہ اختلافات ہوتے ہیں، اور جتنے اختلافات ہیں وہ نظریاتی ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. شخصی اختلاف نہیں ہوتا ہے سیاست دانوں میں بھی، چیزوں میں بھی، جو آپ کے پوزیشن میں ہوتے ہیں ان کے حوالے سے میں بات کروں تو ظاہر ہے کوئی کسی کا جو ہے وہ فیور ہوتا ہے، کسی کو کسی کا فیور ہوتا ہے. اکثر آپ دیکھیں گے جب مولانا بھی مودودی صاحب کا تقریبات چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں نون لیگ کے رہنما بھی آتے ہیں، چاہے وہ سعد رفیق صاحب ہوں، احسن اقبال صاحب ہوں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہوں، تو وہ بھی ان کو کہیں نہ کہیں ظاہر ہے ان کی ایک اپنی سیاست ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ ایز اے پرسن وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ ایک بہترین انسان تھے، انہوں نے دین کے لیے. اور پھر ظاہر ہے کہیں ہوتا ہے بندہ نہیں مانتا چیزیں، لیکن جب آپ جاتے ہو اور اگر آپ کے دل میں اور دماغ میں اتنا اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، تو آپ جب انٹرنیشنل جہاں جہاں آپ کے دین چیزیں ہوتی ہیں اور وہاں اس شخصیت کا نام لیا جاتا ہے جو کہ آپ کے کنٹری سے ریپرزینٹ کرتا ہے، تو بندہ کہتا ہے ٹھیک یار میرا پولیٹیکل جس سے بھی تعلق ہے، چیزیں میں جہاں بھی کمٹ ہوں، لیکن ایز اے پرسن وہ چاہے کوئی بھی ہے وہ پاکستانی ہیں تو ان کو ایک رسپیکٹ ہے. تو اس پارٹی کے جو معاملات ہیں یا وہ جس طرح لے کے چلتے ہیں، تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ان سے 10 اختلاف ہو سکتا ہے پولیٹیکل جو بھی ان کے اپوزیشن ہوتی ہے یا جنرل لوگ بھی جو معاشرے میں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ بے ایمان اور کسی طریقے کی دو نمبری، میں اس کو اپنے نارمل لینگویج جس میں سمجھ آنے میں شاید آسانی ہو، کسی قسم کی ہیرا پھیری یہ وہ اس کے اندر انوالو نہیں ہوتے ہیں. یہ ہر کسی کا ایک جنرل ویو ہے، چاہے وہ آپ کسی لائر سے پوچھ لو، اسٹیبلشمنٹ میں پوچھ لو، پولیٹیکلی پوچھ لو. اچھا اب ان کے ایک صاحب تھے مشتاق احمد صاحب، اور وہ چل رہے تھے ان کی چیزیں معاملات، اور انہوں نے غزہ کا وہ کیا، چیزیں کریں، اور اس کے بعد وہ اسرائیل کے لیے جو ایک غزہ کے لیے جا رہے تھے، جو شپ تھی، چیزیں تھیں، اس میں گئے، وہ ظاہر وہ قید ہوئے، چیزیں ہوئیں، معاملات ہوئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ واپس آئے. اور واپس آنے کے بعد جو ان کی پرسنالٹی، چیزیں، ظاہر ہے ہمیں تو ایک بات پتہ نہیں، ہم تو ایک پازیٹیو نوٹ پہ کرتے ہیں ان کی، چاہے قومی اسمبلی میں تقاریر ہیں، چیزیں ہیں، جو بھی ہے، تو وہ ایک پازیٹیو سائڈ لگتی ہے. لیکن اب جو انہوں نے جیسے ایک پروگرام ہے اس کے اندر آئے، وہ ایز اے پوڈ کاسٹ بیٹھے، پھر ایک دو جگہ اور آ کے بیٹھے، اور انہوں نے جس طریقے سے جماعت اسلامی کو پورٹریٹ کیا، تو مجھے پہلے، یہ میں ابھی نہیں کہہ رہا، ظاہر ہے کہ گھر میں بھی ہماری ڈسکشن ہوتی ہے وہ، کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ کلاس کے کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو جتنا پڑھاؤ تو وہ ان کو چیز سمجھ نہیں آتی، اور وہ ایٹ دا اینڈ جو ہے نا وہ ٹیچر کو ہی برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ اسی ٹیچر سے جو ہے نا ہزاروں لوگ ڈاکٹر اور انجینئر اور پی ایچ ڈی اور یہ سب نکل رہے ہوتے ہیں. تو جو باقی ہوتے ہیں وہ بس یہ سوچ کے چپ ہو جاتے ہیں کہ یار چلو خیر ہے، اب اس کو یہ کیسے بتائیں کہ یہ مطلب اس نے پڑھائی صحیح نہیں کی، یا انہوں نے جو ہے نا تیاری صحیح نہیں کی، یا انہوں نے جو انہوں نے سمجھایا انہوں نے صحیح نہیں سمجھا، یا وقت نہیں دیا. تو ایک ہی ٹیچر سے ہر طریقے کے بچے نکلتے ہیں، کچھ کا یہ ہوتا ہے کہ ذہن کمزور ہوتا ہے چیزیں. تو اسی طریقے سے جماعت میں جس طرح سے ابھی میں نے جب سے وہ ان کے بقول میں اسرائیل کی قید میں تھا، چیزیں اس کے بعد جو ان کی ایک پرسنالٹی نکل کے آئی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا جو ہے نا جس جگہ سے تعلق رکھتے تھے، جس کلاس کے وہ اسٹوڈنٹ تھے، اس میں وہ کلاس والوں نے سمجھا کہ یہ شاید ان کو جو ہے وہ یہ اچھا پڑھتے ہیں، یہ اچھا سیکھتے ہیں اور پھر اچھا ڈیلیور کرتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تھے جن کے ساتھ تھوڑا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ مسئلہ رہا، اور انہوں نے بڑا ویٹ کیا، بڑا لمبا اس کو لے کے چلے، اور ایک ایسے وقت میں آ کے انہوں نے بتایا کہ یار میرے ٹیچر، میرا اسکول، میری کلاس بری تھی اور اس کے بچے برے تھے، جب
ان کے اپنے بچوں کا اس کلاس میں بیٹھنے کا ٹائم آ گیا. تو انہوں نے جس طرح کی باتیں کی, ہو سکتا ہے یہ 2-4-5 منٹ لمبی ہو جائے ویڈیو, ظاہر ہے کہ وہ یہ ایک اسپیسیفک جو ہے, میں تو یہی کہتا ہوں کہ سنتے کتنے لوگ سنتے ہیں, کوئی بھی نہیں سنتا. تو اپنی چیز کی اپنی آواز بلند کرنے کی ایک جو میرا ایک مائنڈ سیٹ ہے, یا میرا ایک جو ایک سمجھو آپ ذہنی مسئلہ ہے, تو میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. تو انہوں نے جو ہے وہ پروگرام میں آئے, بیٹھے, باتیں کریں. تو میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی جماعت کے چھوٹے سے لے کے اوپر تک کسی ممبر نے اس طرح ریئیکٹ کیا ہو. تو شاید کہیں نہ کہیں میں نے پوچھا بھی کہ یار ایسا تو نہیں کہ انہیں کہیں امیر بننا تھا, ایسا تو نہیں تھا کہ ان کے مائنڈ سیٹ میں کہیں ہو کہ یار جو اب جماعت کا امیر سراج الحق کے بعد ہے وہ میں ہوں, یا ان کو اس مطلب کیٹیگری میں نہیں رکھا گیا, کیونکہ ایک باڈی لینگویج بولتی ہے نا, ایک باڈی لینگویج بولتی ہے, ایک بندے کی باتیں بولتی ہیں. تو وہ کہیں نہ کہیں بہت سے ہوتے ہیں. جماعت کی تربیت تو ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں آگے جماعت کو بولو. بے شک لوگوں نے رستے چھوڑ دیے, میں نے آپ کو بتایا احسن اقبال ہیں, سعد رفیق ہیں, کہیں متحدہ کے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, لیکن وہ یہ حرکت کوئی کسی نے میں نے نہیں دیکھی جو حرکت مشتاق احمد صاحب کر رہے ہیں. اور پھر مشتاق احمد صاحب کا یہ بات کہنا کہ یار میں اپنی یہ چیزیں خود کرتا تھا, میں نے یہ خود کیا, جماعت ایسی ہے, جماعت مجھ سے یہ کہتی تھی. تو مجھے ان کے اندر تھوڑا تھوڑا کہیں نہ کہیں جا کے جو ہے نا وہ فیوچر کا یا کچھ کر کے, ظاہر ہے میں ان کی یہ نہیں کہ وہ جماعت سے ہٹ گئے تو ان کے اگینسٹ ان کی کوئی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, وہ جماعت سے ہٹ جائیں, لیکن اس کے بعد جو وہ جماعت پہ بات کر رہے ہیں میں اس کے حوالے سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو مجھے کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایک عمران ریاض خان دکھا. تو اس کے اندر بھی یہ مسائل ہیں, جیسے وہ ابھی باہر جاتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے, اور اس کی بڑی بات ہے کہ میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, لیکن واپس نہیں آتا. وہاں سے وہ 1.5 ہوشیار ممی ڈیڈی برگر اوورسیز بچوں کو آگے کہانیاں چیزیں, اور جن کو وہ اپنا سیاسی باپ مانتا ہے تو ان کی جیسی ڈریسنگ بھی کرتا ہے, چیزیں بھی ہیں. لیکن اس کو پتہ ہے کہ یار میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. اگر لوگوں کو وہ یاد ہو کہ جب وہ 3 بٹن کا کوٹ پہنتا تھا اور ٹی وی پہ کرتا تھا, وہاں سے ظاہر ہے کسی نے کسی کا ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے. جب بندہ حلال حرام کی تمیز نہیں رکھتا تو اس میں وہ لوگوں کے جن کے اس نے ہاتھ پکڑے تو آج وہ وہاں تک آ کے آپ کو لگتا ہے یار یہ بڑا گروم ہے. لیکن آپ شروع کی ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کہاں کھڑا ہوا تھا. تو محنت تو کوئی ایسی نہیں, اس کے ساتھ کے بھی بہت جرنلسٹ ہیں, لیکن کیسے پیسہ بنا گیا بس اللہ کا کرم اس کے حساب سے تو صحیح ہے. پھر اس کرم میں کیا کیا چیزیں ہوں گی وہ جانتا ہو, اس کو اللہ کو حساب دینا ہے. تو مشتاق صاحب نے جس طرح سے باتیں کری چیزیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یار میرے ساتھ یہ ہوا, لیکن میں پرسنلی ایک چیز سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے وہ جماعت کے ریپریزنٹیٹر ہیں, میرا خیال ہے وہ جماعت میں سوٹ بھی نہیں کرتے. میں یہ بات آپ کو یوں کہہ رہا ہوں کہ جب تک کوئی جماعت میں ہوتا ہے چیزیں, وہ کہتے ہیں نا جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے, اور جو اللہ کے رستے ہوتے ہیں وہی بہتر ہوتے ہیں. تو اب ان کو یہاں تک تو ٹھیک ہے, فلسطین چیزیں یہ وہ, تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب آپ نے گھر کے اندر آپ کے بہترینی ہے نا, جب گھر کے اندر آپ کی بہترینی ہے تو باہر یہ کہنا کہ آؤ میرے ساتھ نماز پڑھو, آؤ میرے ساتھ مسجد چلو, آؤ میرے ساتھ یہ کرو, یہ کرنا برا ہے یہ, کیونکہ یہ پہلے گھر میں اس کا حساب ہے. لیکن جب گھر لوگوں کا صحیح نہیں اور وہ باہر یہ بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کو جو ہے نا وہ ان کی وجہ سے وہ جو پروسیس ہے وہ بدنام ہو رہا ہوتا ہے کہ یار خود کے گھر میں تو دین ہے نہیں, باہر محلے کو محلہ بنا رہا ہے. تو ابھی میں ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو وہ لمس کے اسٹوڈنٹ تھے اور ان کے ساتھ وہ نکلے ہوئے تھے واسکٹ اور پورا اوپر سے نیچے تک ٹپ ٹاپ, مطلب اپ ٹو ڈیٹ پرسنالٹی کے ساتھ, خرچہ ورچہ بھی ہوا تھا, چیزیں یہ وہ, اور وہ جا رہے تھے. تو فلسطین کو آزاد کرنا ہے, فلسطین کے لیے کام کرنا ہے. فلسطین پہلے تو یہ پوچھنا ہے کہ یار یہ مطلب ایک جہاد کے زمرے میں آپ کہہ رہے ہو, ان پہ ظلم ہو رہا ہے, اس حوالے سے آپ کس حوالے سے بات کرو. اچھا جو بچے آپ نے لیے ہیں جو جا رہے تھے, وہ معذرت کے ساتھ صحیح ہے, فلسطین کا کوز کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ کوز ہمارے لیے بھی اتنا اہم ہے جتنا ان بچوں کے لیے, یا ان کے لیے جو نہیں بول رہے انہیں بھی بولنا چاہیے. لیکن جب آپ ایک اس کو دینی ٹچ دیتے ہو اور ایک اس میں لے کے چلتے ہو, تو پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یار وہ جو اپنے بچے آپ جن کے ساتھ چل رہے تھے, تو وہ تو ایسے ہی جیسے فرانس میں احتجاج ہو رہا ہے, امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے, اسرائیل میں خود احتجاج ہو رہا ہے, تو کہیں نہ کہیں لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہوں گے, آپ جیسے ہوں گے جو صحیح سمجھتے ہوں گے. ہم تو نہیں سمجھتے کہ اس کوز یا اس احتجاج سے جو ہے وہ فلسطین آزاد ہوگا. میں تو پرسنلی نہیں سمجھتا. جنت تلواروں کے سائے تلے, اور یہ ان کو ایک ایک چن کے مارا جائے گا. اور یہ ایک درخت ہے, اگر میں غلط نام لے رہا ہوں اللہ مجھے کمی بیشی معاف, برگد کا درخت ہوگا
یا اس طرح کا کوئی درخت ہوگا جس کے پیچھے وہ چھپیں گے اور وہ درخت کہے گا کہ یہ میرے پیچھے اور اس کو بھی مارو. جو ہم نے نشانیاں جو اسلام یا دین کے حوالے سے جو پڑھا سنا تھوڑا بہت, اس کے اندر تو یہ چیز ہے. تو ہمارے حساب سے تو اس طرح ہم نے یہودیوں کو نپٹانا ہے. اب وہی والی بات ہے کہ ہم خود ایک دین میں دور ہیں چیزیں, تو وہ تو طاقت بھی پکڑیں گے, وہ اپنی جگہیں بھی پھیلائیں گے اور ساری چیزیں ہوں گے. اس کا اللہ نے جو ہے وہ ایک ہی ہمیں علاج دیا ہے کہ آپ جو ہے نا ان کو قتل کرو, آپ ان کو کرو. اور وہ یہ نہیں کہا کہ آپ کرو, انہوں نے کہا وہ ہوں گے ایسے, اب آپ اس میں شامل ہو سکتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو اگلی نسل, تم نہیں کرو گے ہم تمہارے بعد دوسروں کو لے آئیں گے. تو اس حوالے سے جو وہ ایک بچے بچیاں آپ نے کھڑے کیے ہوئے تھے, تو وہ تو ان کی ڈریسنگ, ان کی چیزیں, ان کا بس یہ کہ سوشل میڈیا پہ مطلب ایک ہو جائے یا ایک جنرل ایک آواز اڑ جائے یا چیزیں, مطلب یہ ان میں سے آدھے اگر آپ آج سب کی پکچر لے لیتے ہو اور آج سب کو جتنے بھی آپ دیکھ لو گے تو 2-4 سال میں آپ کو یہ لمس کے بچے ہیں بھائی, یہ یہاں ملیں گے بھی نہیں آپ کو. تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور ظاہر ہے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کا ذہن میچ نہیں ہو سکتا, لیکن آپ فاصلہ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی پارٹی, اس کے سربراہ یا اس کی کوئی ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں اور اس کو جو ہے نا وہ ایک نیگیٹو پورٹریٹ کریں. اس وجہ سے میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کچھ بچے جو ہے نا وہ ایسے ہوتے ہیں, ان کو ٹیچر بہت کچھ پڑھاتے لیکن ایٹ دا اینڈ کہیں نہ کہیں وہ, کیونکہ ان میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی یا وہ پڑھنا نہیں چاہتے یا شاید وہ ان کا مائنڈ کہیں اور ہوتا ہے تو وہ تھوڑا ادھر کا پڑھ لیتے ہیں, لیکن جو انہیں نہیں کرنا ہوتا وہ ان کے دماغ میں کہیں ہوتا ہے. تو آپ نے بڑے لیٹ اپنی ایج میں بھی, اپنی پولیٹیکل کیریئر میں بھی بڑا لیٹ یہ اسٹیپ لیا, آپ کو نہیں لینا چاہیے تھا. مطلب میں اس میں کسی بھی طریقے سے ایگری نہیں کرتا کہ آپ کی یہ بات کہ میں پوڈ کاسٹ کے اوپر بیٹھ کے, میں جگہوں پہ بیٹھ کے جماعت کو یہ باتیں کروں گا اور لوگ جماعت سے ہٹ جائیں گے. لوگ جماعت کو, اس کا مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ نہیں پائے. جماعت سے جو لگا ہوا ہے نا وہ بھائی دل اور دماغ سے لگا ہی رہتا ہے, جس کو سمجھ آ جاتا ہے. بے شک وہ پیپلز پارٹی بھی جوائن کر لے, لیکن وہ کہے گا نہیں یار اگر پیسے دوں گا تو ان کو دوں گا, یہ بیمان نہیں ہے, اگر کام کروں گا, یہ کر رہے ہیں. کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ ہمیں, مطلب ہماری پارٹی چیز تھوڑی, ہم تو ایک کاز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ابھی جو لاسٹ میں نے آپ کا, حالانکہ وہ نام اس کا شاید رفتار ہے چیزیں, تو اس کے ساتھ آپ نے کیا, اس کو میں نے تھوڑا ہی سنا. آپ کے جو چھوٹے شارٹ کلپ تھے آپ اپنے خود اس پہ ڈال رہے ہو, اور اس پہ بھی وہ چیز ڈال رہے ہو. مطلب ایک چیز یہ بھی میں نے نوٹ کری کہ آپ نے فیس بک کی آئی ڈی پہ وہ کلپ کر کے ڈالے یا وہ اس کو شارٹس بنایا جو جماعت کے اگینسٹ ہے. مطلب آپ اپنی کوئی اور چیز بتا دیتے. آپ تو اپنے پیج میں نا, چلو کسی اور نے اس چیز کو کیچ کیا کہ چلو یار ان کی وجہ سے جماعت کو اب ان کے اندر سے ہی بندہ ہے, لائک پیپلز پارٹی ہے یا متحدہ ہے, تو ان کو آپ فیور, آپ ان کے فیور کے بندے ہو, پی ٹی آئی کے آپ فیور کے بندے ہو, ٹھیک ہے, وہ آپ کو کیش کرا سکتے ہیں, وہ آپ کو دینی ٹچ دے کے کوئی چیز کر سکتے ہیں, لیکن آپ ادھر جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس کے ساتھ وابستہ ہو اور جس کو مطلب انا کانا سب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ان کو ووٹ نہیں دو, آپ ان کو حکومت میں نہ آنے دو, لیکن یہ لوگ صحیح ہیں, آپ ان کو گندا کر رہے ہو, ان کی نگیٹیوٹی, اور وہی 30 سیکنڈ 45 سیکنڈ 1 منٹ کے وہ پورشن جس میں آپ ان کو غلط کہہ رہے ہو وہ آپ اپنے اسٹیٹس پہ ڈال رہے ہو. تو کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو سوچنا چاہیے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, اور حق اور باطل میں ایٹ دا اینڈ حق کو ہی غالب آنا ہے. یہ میں آپ کو آپ کے حساب سے بتا رہا ہوں, جس طرح کی میں سمجھتا ہوں آپ کی تربیت ہوئی ہے تو آپ کو یہ زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. تو آپ کو یہ چیز سوچنی چاہیے. اور چاہے حافظ نعیم صاحب ہوں یا ان کے نیچے چاہے ایک بیسک کارکن سے لے کے جو بھی لوگ ہیں, وہ ہوں گی, ان میں غلطیاں ہیں, ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ دونوں کندھوں پہ فرشتہ بٹھایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا. تو الٹے والے نے لکھنا ہے, جو ہم کہتے ہیں نا بچپن میں ہم سے یار سیدھے ہاتھ پہ بھی ایک فرشتہ ہے, الٹے ہاتھ پہ بھی, سیدھے والا اچھا لکھتا ہے, الٹے ہاتھ والا برے لکھتا ہے. تو دونوں نے کام تو دونوں کا ہے, آپ کا بھی فارغ نہیں ہے, سب کا ہے, کام پہ لگا ہوا ہے ہر بندہ. لیکن آسانی اللہ نے یہ دی ہوئی کہ اگر سیدھے والا زیادہ لکھ کے سوئے گا اور پیچھے جو الٹے ہاتھ پہ وہ کم لکھے گا, تو سیدھے والے کے اس سے الٹے ہاتھ والے کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. تو مطلب یہ کہ اگر آپ کے گناہ 99 ہیں اور آپ کے ثواب 100 ہیں تو پیچھے 99 ختم ہو جائیں گے. یہ اللہ کی طرف سے جہاں ایک انفینٹی اللہ نے ہمیں آسانیاں, ہم پہ رحمت, ہم پہ کرم کیا ہے, ان میں سے ایک یہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. تو آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے.
اور آپ اگر کسی، مجھے نہیں پتا آپ نے یہ حرکت کیوں کی، آپ کی ان حلقوں میں جو کل آپ کو برا کہتے تھے آج اچھا کہہ رہے ہیں، کل وہ آپ کو دوبارہ برا کہیں گے، ان حلقوں میں تو آپ کی عزت اوپر گئی ہوگی، ان حلقوں میں تو آپ ایک رسپیکٹڈ ہوں گے، ان جگہوں پہ آپ انوائٹیڈ ہوں گے، ادھر اچھے جو ہے اسٹارٹر ہوتے ہیں، اچھے بوفے ہوتے ہیں، اچھا پروٹوکول، اچھے وینیوز ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں آپ کو وقت کے ساتھ ہوں گی. ابھی ایک اسٹارٹ ہے، لوگ آپ کو پش کریں گے، لوگ آپ کو پمپ کریں گے، کوشش کریں کہ اس میں اتنا ہی تیریں کہ آپ ڈوبیں نہیں. آپ کا ماضی اچھا ہے لیکن اپنے حال اور مستقبل کو بہتر بنانا ہے، کیونکہ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ حساب اس کا دینا ہوتا ہے کہ مرتے وقت بندہ کس چیز پہ اٹھا. تو یہ چیز کو ضرور سوچنا چاہیے. میں جماعت اسلامی کا سپورٹر ہوں، میں انہیں سپورٹ کرتا ہوں اور ان سے اختلاف بھی رکھتا ہوں. چیزیں کہیں نہ کہیں بہت سی چیزوں میں اب بلدیاتی چیزیں بھنڈے ہیں ان کے، ظاہر ان کے پاس اس کی دلیل ہوگی، لیکن ہے اگر ایک جینین پوائنٹ اگر آپ اس کا لیں گے. لیکن آپ نے جو حرکت کر رہے ہیں یا آپ جس طرح کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی آپ کو اتنے پروگرام ملیں گے کہ آپ کی جو ہے نا وہ فیس بک کے فالوورز جو ہے نا وہ اگر 1 ملین ہے تو 2 ملین ہو جائیں گے، اور آپ کو وہی والا فالوورز مل رہا ہے جس کو آپ کو پکڑنے یا جس کو آپ کو بات کرنے کی وجہ سے آپ کو مل رہا ہے. جماعت کا جو بندہ ہے وہ شاید آپ کو انفالو کچھ لوگ کر دیں، کیونکہ میں خود سمجھتا ہوں کہ آپ نے غلط حرکت کی، لیکن جو آپ کو نہیں مل رہی ہے تو آپ کے لیے تو وہ ترقی ہوگی، آپ کے لیے تو وہ سکسیس ہوگی. لیکن وہ وہی لوگ ہیں بھائی جو 2018 میں یا 2014 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اسٹارٹ ہوتا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹھمکے لگتے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جو آج تک آپ کو جو ہے نا وہ 40 سال پرانے قصے سناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آپ کو جتنا ہائپ دیا جائے گا کس کو ڈینٹ لگے گا. لیکن وہ ان کی بھی سوچ ہے، آپ بھی کہیں نہ کہیں، میں سمجھتا نہیں ہوں لیکن میں اب کیا کروں، مجھے بات کرنی پڑ رہی ہے، لیکن آپ بھی شاید اسی ٹریک پہ آ رہے ہیں. تو کوشش کریں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ نیوٹرل کریں، جہاں جانا ہے جہاں کرنا ہے چیزیں. لیکن جماعت اسلامی اور اسپیشلی مولانا مودودی، کیونکہ وہ اسی کے اس پہ چل رہے ہیں، اور چاہیں تو پھر اوپن چیلنج کریں، پروگرام میں بیٹھنا، چیزیں آپ کو بھی فیل آئے گا جب آپ کو ایک بھی رسپانس نہیں آئے گا. تو جو چپ کی مار ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یار کاؤنٹر ملیں گے، پھر میں اس کا بیان کروں گا، پھر اس میں سے کوئی بندہ جو بیٹھے ہوئے پیڈ صحافی ہمارے یا پیڈ جو یوٹیوبر ہیں ان کو اسکرپٹ پکڑا دی جائے گا، بس اتنا سا نکال لو، اس کو کٹ کر لو. ایسا ہوگا نہیں. تو اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو بچائیں. جماعت کو کہنے سے، برا کہنے سے آپ کا نقصان ہے. شاید ابھی آپ کو چیزیں اچھی لگ رہی ہوں، شاید ابھی آپ ان جگہوں پہ سیمینار اٹینڈ کر لیں جہاں آپ شاید نہیں کر سکتے تھے یا آپ نہیں جا سکتے تھے. وہ لوگ آپ کے ساتھ جڑ جائیں، ان تقریبات میں آپ چلے آئیں جو آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں آپ کو تھا کہ یار میں بھی ادھر ہونا چاہیے تھا، میں بھی اپنا مدعا بتاتا. لیکن اینڈ رزلٹ کو دیکھنا ہے اور اینڈ رزلٹ کا ہی حساب دینا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو تھوڑا سا کم کریں گے، کیونکہ بڑی اسپیڈ میں آپ بڑی چیزیں کر رہے ہیں. اور اگر ابھی بھی آپ سے کوئی جا کے میرا خیال ہے اپوائنٹمنٹ لے گا تو اتنے لوگوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، انہیں پتہ چل گیا پروڈکٹ مل گیا ہمیں، تو شاید آپ سے ٹائم لینے، آپ کے پاس ملاقات کرنے، اور آپ سے اگر کوئی کہتا ہے یار ہمیں پوڈکاسٹ، تو اب آپ کے پاس ایک لمبی کیو ہو گئی ہے. وہ ساری کیو ہی آپ کو فیوچر میں نقصان پہنچائیں گی. تو سلیکٹڈ کیجئے اور جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ کریے. جماعت اسلامی کو آپ پہلے بندے ہوں گے میرا خیال ہے، اگر یا انگلی پہ اگر ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں تو آپ ان ٹاپ 5 میں جنہوں نے نکلنے کے بعد اس طرح سے وہ ان کو پورٹریٹ کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا سعد رفیع، کہیں نہ کہیں جا کے حنیف عباسی صاحب ہو گئے، رانا ثناء اللہ ہو گئے، متحدہ کے بہت سے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، لیکن وہ کسی طرح ان کے کردار پہ کیچڑ نہیں اچھالتے، ان کی چیزوں پہ نہیں کرتے. تو آپ ضرور اس چیز کو سمجھیں کہ جماعت اسلامی کا کس طرح کا طریقہ کار ہے. آپ نہیں ایڈجسٹ ہو سکے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو روکیں. جواب اگر آپ سوچتے ہیں وہ نہیں آئے گا بھائی، جماعت کی تربیت اور تعلیم میں وہ چیزیں نہیں ہیں انٹل انلیس کہ کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے جماعت اسلامی کو ڈینٹ ہو رہا ہوگا. وہ جواب تو آ سکتا ہے، لیکن آپ پرسنالٹی پہ جو آپ کا ایک تھوڑا سا ایک فیل آ رہا ہے تو اس میں آپ کو صرف رسوا ہونا ہے اور آپ کو چپ کی مار ماری جائے گی. تھینک یو.